السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی ربی یاسر ولا تعاصر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین لا آمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم پچھلی کلاس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 77 سے 80 تک کی آیات کا ترجمہ مکمل کر چکے ہیں۔ میں آپ کو ان آیات کی تفسیر بیان کر دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ان آیات میں کیا فرما رہے ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کا قصہ پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ہی بیان کر رہے ہیں کہ یہودیوں کے علماء کو لگتا تھا کہ تم جا کر انہیں نہ بتاؤ تو انہیں نہیں پتہ چلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کی ہر چیز کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ کیا ان کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، جسے چاہے گا اسے معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا اسے عذاب دے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کانپ اٹھے۔ وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جو وسوسے ہمارے دلوں میں آتے ہیں اس کا ہم کیسے جواب دیں گے؟ وہ تو ہمارے بس میں نہیں۔ کہتے تو وہ ٹھیک تھے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً اگلی آیت بھیج دی۔ کسی انسان سے اس کی وسعت سے زیادہ نہیں پوچھا جائے گا۔ جب ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے، دیکھیں ہماری نیکیاں اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا پیش کریں۔ ہماری عمر ہی کتنی ہوتی ہے، اتنی چھوٹی عمریں ہوتی ہیں، یہ کتنی ان میں اور بھی عمریں ہوں گی اور کتنی ہم کوششیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ہماری کوشش دیکھیں گے، ہماری نیتیں دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے خرید لی ہے مومن کی جان اور ان کی مال جنت کے بدلے۔ دیکھیں جب جان ہی ہماری نہیں، ہمارے پاس کچھ ہمارا نہیں تو ہم کس چیز پر مان کریں؟ پھر تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اندر رہنا چاہیے نا، اور حکم بھی کتنے آسان ہیں۔ دیکھیں جب جان ہی ہماری نہیں، زندگی میں اگر ہم ایک بار یہ سوچ لینا کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اندر رہنا ہے تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ مشکل تب آتی ہے جب ہم اللہ کے حدود سے باہر نکلتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو کتاب کا علم نہیں ہے، جس کو کتاب کا علم نہیں وہ بالکل جاہل بندہ ہے۔ یہاں امیوں کا لفظ ان پڑھ کے لیے آ رہا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کو قرآن کا علم نہیں وہ جاہل ہے، وہ اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جو وہ سامنے ہے بس وہی شرک ہے، ہرگز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علم کے باوجود خدا انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ ہم نے کس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ اپنی خواہشات کو۔ ہماری تو خواہشات ہی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے یہاں کس کو شرک کہا ہے؟ اپنی خواہشات کو۔ ہمیں دیکھنا ہوگا ہم کس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ والدین کا احترام کرو، ان کی بات مانو، خاوند کی بات مانو، لیکن اگر ایسی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ ہیں آپ نہیں مان سکتے۔ اب آیت نمبر 79 میں فتوے کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے پاس سے فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر ایک بندہ فتویٰ دے علماء میں سے، تو کوئی فتویٰ دیتا ہے تو ہمارے ہاں تو ویسے بھی یہاں ڈفرینٹ علماء ہیں، تو ایک عام آدمی جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ تو علماء ہیں نا، ان کو تو پتہ ہی ہوگا، تو وہ اسے فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ادھر ہی سے پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں وہی بیان ہو رہا ہے کہ وہ جو علماء فتویٰ دیتے ہیں نا تو وہ کیوں دیتے ہیں؟ تھوڑی سی قیمت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں امام حنیفہ کے پاس ایک آدمی بہت دور قبیلے سے سفر کر کے آتا ہے، 12 کوسچن لے کر آتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم کیا فرماتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، وہ کیا فرماتے ہیں، وہ سارے کوسچن پوچھتا جاتا ہے۔ اور ابو حنیفہ ہر سوال پہ لا احادی کا مطلب یعنی کہ لا احادی کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں جانتا۔ 12 میں سے 10 کوسچن پر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔
ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھے جو انہوں نے ان سے کہا کہ امام صاحب آپ ہر کوسچن پر لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ اتنی دور سے سوال لے کر آیا ہے، اپنے لوگوں نے یہ کوسچن پوچھے ہوں گے۔ کہا دیکھو میں ابھی خود سیکھ رہا ہوں، یہ جو باتیں پوچھ رہا ہے مجھے ابھی اس کی ڈیپ کے بارے میں نہیں پتہ، اگر کل کو مجھے کچھ اور وجہ اس بات کی سمجھ آ گئی تو میں اس بندے کو کہاں ڈھونڈوں گا، یہ تو جا کر اپنے قبیلے کو بتا دے گا کہ وہ ویسے ہی عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو میں اللہ سبحانہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ ان کی خوش فہمی کو دور کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے کہ لوگ کیا کہتے تھے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں، تھوڑے دن ہمیں آگ چھوئے گی، اس کے بعد ہم سب جنت میں جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کی خوش فہمی کو دور کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں سفارش کا بیان ہے، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے اور ہم سب مسلمان جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اس آیت پر کو غور سے پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی ہم سے کیا بتا رہے ہیں کہ یہودی یہی کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، تھوڑے دن آگ چھوئے گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سب جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ بتائیں تو صحیح کب وعدہ لیا انہوں نے مجھ سے۔ ہاں اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر وہ بات کرتے ہیں جو جھوٹی ہے، یہ تو بہت سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیے ڈیفینیٹلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، وہ اپنی امت کی اسی کی سفارش کریں گے نا جو ان کو فالو کرے گا، ان کی سنت کو فالو کرے گا، قرآن کو پڑھے گا، اس پہ عمل کرتا ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اگر کسی نے قرآن کو دیکھنا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں بھی چلتا پھرتا قرآن بنا دے، آمین۔ اب تو ہمارے پاس یہ حجت بھی ختم ہو گئی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، اب تو ایک ایک بات کی سمجھ آ رہی ہے نا۔ تو یہ جو ہم نے بنی اسرائیل کا قصہ پڑھ رہے ہیں نا کہ وہ کتنی فیوریٹ قوم تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور کیسے اللہ کے غضب کا شکار ہوئی، تو ہمیں بھی وہ سب چیزیں جو ہمارے اندر موجود ہے اس سے نکالنا ہوگا۔ یہاں تک الحمدللہ ہماری 80 آیات تک کی تفصیل مکمل ہوئی۔ اب ہم آیت نمبر 81 سے اپنا سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا سب اس عہد سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو، پھر تم وہی ہو کہ انہوں نے اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو۔ اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آ جائیں بدلہ دے کر تو ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ کیا یہ بات تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈالے جائیں گے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ الحمدللہ 81 سے 85 تک آیت کا ترجمہ مکمل کیا میں نے۔ اب ہم دعا کریں گے، یا الہی جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تو اسے ہمارے عمل میں ڈھال دے اور ہمیں بھی چلتا پھرتا قرآن بنا دے، آمین الہی آمین۔ اللہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔